بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، خسر پھسر کرنے والوں کی سرگوشیوں، مجنون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکھیوں کے اشاروں، دل کی تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور ان آوازوں کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، اور چونٹیوں کے موسم گرما کے مسکنوں اور حشرات الارض کے موسم سرما بسر کرنے کے مقاموں سے آگاہ ہے، اور پسر مردہ عورتوں کے درد بھرے نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے، اور سبز پتیوں کے غلافوں کے اندرونی خولوں میں پھلوں کی نشوونما پانے کی جگہوں اور پہاڑوں کی کھوؤں اور ان کے نشیبوں میں وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں اور درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کے سوراخوں اور شاخوں میں پتیوں کے پھوٹنے کی جگہوں اور سلب کی گزر گاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے ٹکڑوں اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہ بتہ جمے ہوئے ابروں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے باخبر ہے، اور ایک زار کے ذرے جنہیں باد بگولوں نے اپنے دامنوں سے اڑایا ہے، اور وہ نشانات جنہیں بارشوں کے سیلابوں نے مٹا ڈالا ہے اس کے علم میں ہیں، اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پروبال رکھنے والے طائروں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کی اندھاریوں میں چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، اور جن چیزوں کو سیپوں نے سمیٹ رکھا ہے، اور جن چیزوں کو دریا کی موجیں اپنے پہلو کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اور جن کو رات کی تاریک چادروں نے ڈھانپ رکھا ہے، اور جن پر دن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور بکھیرا ہے، اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہہ نکلتے ہیں، پہچانتا ہے۔ وہ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حس و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانہ، ہر ذرے کا وزن اور ہر جی دار کی سسکیوں کی آواز، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے سب اس کے علم میں ہے۔ وہ درختوں کا پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا، یا نطفے یا منجمد خون کا ٹھکانہ اور لوتھڑا، یا اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچہ، ان چیزوں کے جاننے میں اسے کلفت و تاب اٹھانا نہیں پڑی، اور نہ اسے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی، اور نہ اسے اپنے حکام کے چلانے اور مخلوقات کا انظام کرنے سے سستی اور تھکن لاحق ہوئی، بلکہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے۔ اس کا عدل ہمہ گیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے، اور اس کے ساتھ وہ اس کے شیان شان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ اے خدا، تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا مستحق ہے، تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین چشمہ امید ہے۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اور ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا ہے۔ بار الہا، ہر ثنا گستر کے لیے اپنے ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں، یہ کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاط تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے فکر و فاقہ کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو اسی جگہ اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دستے طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے،